بھٹی صاحب، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ایک پوری یہ جو تھیری کری، اور ابھی خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا ستمبر کا ہی سارا رولا ہے. اب اس کو ہم نہ مانیں یا اس جو کنرانی صاحب نے کہا اس کو بھی اہمیت نہ دیں، لیکن ایک بات تو فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے بائی الیکشن جیتے ہیں، جماعت ان کی پاپولر ہے، ٹکٹ ان کا اس وقت سب سے زیادہ ہاٹ فیورٹ ہے، اور بندے بھی ان کے پیچھے بہت ہیں، ریلیز بھی نکالتے ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، جلسے بھی اچھے ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب اپنی پاپولیرٹی کے پیک کے اوپر ہے، لیکن یہ جو ایک تھیری ہے کہ جی نہیں ان کو سپٹمبر سے پہلے انتخابات کروانے ہیں تاکہ پھر بعد میں مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور دوسری یہ کہ جی وہ کنرانی صاحب کہہ رہے ہیں قاضی فائزہ صاحب کا راستہ روکنا ہے. اچھا، آج کا یہ لکھ لیجئے گا پروگرام. ویسے 3 باتیں پہلے اس سوال کے جواب. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جیسے ساروں نے کہا، مجھے مذاکرات کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے، اور اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں بظاہر اور اس پہ کوئی ڈیٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس ڈیٹ پہ عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. مجھے 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے. اچھا، ہاں، مطلب آپ کو ابھی والے نہیں، آگے بھی نظر 8 اکتوبر کو بھی نہیں نظر آ رہا. دوسری بات ہے، ایک تو مذاکرات ہوتے نظر نہیں آ رہے، دوسرے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. تیسرا ایک عجیب و غریب ہے، اس کو میں ابھی اس کو اگر آپ مجھ سے کوئی کہیں کہ اس کو کوئی پروف کریں تو ہو سکتا ہے وہ مشکل ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے ایک ایسا فیل آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیسز میں بڑا میجر بریک تھرو ہونے والا ہے. شاید واپسی کا ان کا سفر شروع ہو گیا ہے. اچھا، اور یہ میں اس پوائنٹ کے لیے آپ کی خبر ہے یا آپ کا تجزیہ؟ بس ابھی اس کو تجزیہ سمجھے، خبر بھی ہے، لیکن میں ابھی اس کو کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ جو پورے لوازمات خبر کے ہوتے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے. لیکن آپ نقطے جوڑ سکتے ہیں. ہاں، نقطے وہ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ واپسی شروع ہو چکی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہوئی کہ کل تک سینگ پسائے بیٹھے تھے ہماری ساری سیاست نومبر، اب سینگ پسائی بیٹھی ہے ستمبر. یہ وقت بھی آنا تھا. ہاں، کاش یہ نومبر کے بعد آتا ہے. کیا آتا ہے؟ نومبر کے بعد آگے جائیں تو دسمبر، اس سے پہلے درمیان میں اکتوبر، اکتوبر کے بعد ستمبر، ستمبر کے بعد جولائی، جولائی کے بعد کاش یہ ابھی 2 مہینے پیچھے ہیں، 2 مہینے پیچھے آ کے اگست پہ آ جائیں. کہ علامہ اقبال کا ایک خواب تھا، قائد اعظم کا ایک پاکستان تھا، اور ایک 14 اگست تھا، 14 اگست کے بعد الیکشن، اور پاکستان یہ بنا تھا اور پھر ٹوٹا تھا انہی وجہ سے. اور آج وہ میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا نا، بھٹو صاحب ہوتے کہتے ہیں ویل ڈن پیپلز پارٹی، جو کچھ میں نے کیا تھا وہی کر رہے ہو. اور ضیاء الحق صاحب تو جو کچھ کیا تھا وہی نون لیگ بھی کر رہی ہے. وہ آئین کو ایسے ہی سمجھ رہی جیسے انہوں نے منہ سے کہہ دیا تھا کہ اٹھا کے رکھ دیں، یہ پھینک دیں. البتہ مفتی محمود صاحب کا مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ کیا سوچیں گے مولانا صاحب کے بارے میں. تیسری بات ہے کہ وہ پاکستان جس میں اب آٹا افغانستان میں سستا ہے، میں کسی بڑے ملک کی نہیں دے رہا، پیٹرول افغانستان میں سستے ہیں، کرنسی افغانستان کی زیادہ مضبوط ہے. اچھا، خواجہ آصف صاحب کا بالکل جی سارا رولا ہی ستمبر تھا. اگر اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں تو وہ ستمبر کا ہی رولا ہے. مطلب دونوں سائیڈ، ہاں دونوں سائیڈ. دوسرے ایک ایسے تو یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جج صاحبان کو متنازع ہم خود بنا رہے ہیں. نہیں، میں کسی کو نہیں، میرے لیے دونوں بندیال صاحب اور فائز صاحب قابل احترام جج ہیں. نہیں، میں ویسے معاورتاً کہہ رہا ہوں نا کہ دونوں سائیڈ متنازع خود بنا رہے ہیں. میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ ادارہ، لیکن دونوں طرف سے رولا ستمبر کا ہے. اور لیکن یہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ان سارے لوگوں سے کہ بات ستمبر تک کیوں پہنچی ہے؟ جس دن اسمبلیاں ٹوٹی تھیں آئین بڑے واضح تھا. بات نہ ستمبر تک پہنچتی، نہ چیف جسٹس تک پہنچتی، نہ اس کو نوٹس تک پہنچتی، نہ 9، نہ 7، نہ 5، نہ 5، نہ 4، نہ 3، نہ ہائی کورٹ، نہ سپریم کورٹ، نہ لیفٹ رائٹ، نہ دائیں بائیں، نہ پارلیمنٹ بامقابلہ سپریم کورٹ پہنچتی ہی نہ. یار کیوں؟ آپ تو کہتے تھے عمران خان اسمبلیاں توڑا، الیکشن کروا دے. اچھا، امان اللہ کنرانی صاحب پہ بات کر لیں جی. امان اللہ کنرانی صاحب وہ ہیں، جب فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کٹ مریں گے، جل مریں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، آزاد عدلیہ پر حملہ ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے. ان کا احترام. لیکن مجھے بتائیں کہ عدلیہ خلاف ایک منظم مہم پچھلے 6 مہینے سے چل رہی ہے. بات چیف جسٹس کی ساس تک پہنچی ہوئی ہے، کردار تک پہنچی ہوئی ہے، کنڈکٹ تک پہنچی ہوئی ہے، فیملی تک پہنچی ہوئی ہے. یہ کہاں گئے ہیں امان اللہ کنرانی؟ جسٹس نقوی صاحب کی آڈیو آئی جس پہ تحقیق ہونی چاہیے، سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے اور معاملہ کلیئر ہونا چاہیے. لیکن کس ملک میں ہوتا ہے کہ ان کا وزیر داخلہ اپنی پریس کانفرنس میں فرانزک سے پہلے، ٹرائل سے پہلے، نتیجے سے پہلے چلا دے؟ کس ملک میں ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جلسے میں کہیں یہ سازشی جج ہیں جن میں 2 سپریم کورٹ کے سرونگ جج؟ کہاں گئے کنرانی صاحب کی آزاد عدلیہ اور وہ خود؟ ایک طرح کی تھیوریاں مت پیش کریں، یہ دنیا پاگل نہیں ہے.
آپ ایک جج کی عزت ہے جو ساروں سے بڑی ہے اور باقی ججوں کی عزت ہی کوئی نہیں. ویسے یہ بڑی درست بات کی بٹی صاحب آپ نے, اگر اس سے ہم اگر آپ کی مثال کو جو آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کس ملک میں ہوتا ہے, وہیں اگر میں دیکھوں بحیثیت ایک طالب علم کے, تو یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ ایک عدالت کے اندر جج صاحبان بیٹھے ہوں اور ایک سیاسی معاملہ ہو, اس کے اندر سیاسی جماعتیں فریق ہو اور وہ کہیں کہ ہمیں سنا جائے ہماری استدلال, تو انہیں کہا جائے آپ کو سنیں گے اور پھر اگلے دن کیس کا فیصلہ آ جائے. یہ کس سپریم کورٹ میں ہوتا ہے کہ ایک سٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ کے حوالے سے باتیں سامنے آئیں اور وہاں پر اس کے اوپر لگ بھگ کوئی کارروائی نہ ہو, ویریفیکیشن آف کمپلینٹ نہ ہو, کچھ نہ ہو. یہ کس سپریم کورٹ کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں سیاسی نوعیت کے سوالات آئیں اور اس کے اوپر خاص نوعیت کے کیسز خاص نوعیت کے جج صاحبان سنیں؟ یہ بھی کسی سپریم کورٹ میں نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں میں آپ کی ایگری کرتے ہوئے, میں بھی ایگری کر رہا ہوں کہ یہ واقعی آپ میں اس کی ساری باتوں سے ایگری کرتے ہوں کیونکہ یہ لمبی ڈیٹیل ہے, دو طرح کے, دونوں سائڈ. لیکن یہ کس جگہ ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ کہے کہ جتنا مرضی زور لانی لا لے الیکشن نہیں کروانا؟ کس میں ہوتا ہے بازت, کس میں ہوتا ہے کہ حکومت کہے کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے؟ کس میں ہوتا ہے کہ تم سہولت کار ہو؟ کس میں ہوتا ہے کہ تم ہم خیال ہو؟ کس میں ہوتا ہے تم سازشی ہو؟ کس میں ہوتا ہے انہوں نے کہا جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ, بینچ فکسنگ, ہم خیال ججز, متصب ججز, کس میں ہوتا ہے؟ اچھا, اور زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کافی ہو گیا. آخری بات نہیں, زبیر صاحب نہیں کہہ رہے, مجھے پتا تھا آپ کے دل کی آواز. نہیں, وہ زبیر صاحب نے کہا ہے. نہیں, وہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد آ جائیے ادب. یعنی میں ہمیشہ جو ہم سیکھتے ہیں بخاری صاحب سے, میرے استاد ہیں, اور میں بڑا واقعی محبت ہے مجھے ان سے. ایک دو لمحوں پہ بڑے مشکل وقت آئے تو انہوں نے فون کر کے کہا کہ کیپ اٹ اپ, تو یہ ساتھ کھڑے ہونے والے. لیکن مجھے ایک بتائیے سر, آپ نے کہا مقدموں کا ضمانتوں کا جمعہ بازار لگا ہوا, اس 1 سال میں سر اس پہ بات کریں کہ مقدموں کا جمعہ بازار نہیں لگا ہوا, سستا بازار لگا ہوا. سارے نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, آخری 1 منٹ, شہباز شریف صاحب, بلاول صاحب, مریم صاحبہ کے سارے مقدمے اکٹھے کریں بقول عمران خان 140 مقدمے کیسے؟ اچھا, جو صرف جملہ مکمل ہو. میں آپ سے بحث میں توہین بلاول پہ مقدمہ, توہین زرداری صاحب پہ مقدمہ, توہین الیکشن کمیشن پہ مقدمہ, ایک تقریر پہ مقدمہ, ایک بیان پہ مقدمہ, ایک ٹویٹ پہ مقدمہ. اچھا, پھر عمران خان صاحب کو تو میں عمران خان صاحب کو تو کچھ ہوا ہی نہیں, ایک دن وہ جیل میں نہیں گئے, کسی نے انہیں پکڑا نہیں. یہاں تو لوگ 5 سال کے لیے 3 دفعہ کے وزیر اعظم فارغ ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں ادھر سے اٹھ کے میں خود چھوڑ کے آتا ہوں ان کو جیل میں. لیکن صرف ایک اور پھر دوسری بات ہے کہ اس ملک میں حدیبیہ کے جو اوپن اینڈ شٹ کیس بند کیا تھا, ہم نے اسے بھی قبول کیا تھا. ایون فیلڈ سے زندگی کی گارنٹیاں بھی مل گئی.